السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 7واں پارہ کے مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ قرآن مجید کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کافر مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کے بادشاہ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی جناب جعفر طیار کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کرواتا ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے کھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا جن میں صراحت سے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتگری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے؟ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ، ہم رک گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا اور حالت احرام میں خشکی کے شکار کو منع کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں بتلایا کہ عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ سے کہا کہ آپ کا رب ہمارے لیے قرآن سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو اس کا بلا جواز مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے عیسیٰ کی اس نصیحت کے جواب میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں، اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اصرار پر دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہت ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتاروں گا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو بلا چون و چرا ماننا چاہیے۔ جب بھی کبھی اللہ سے نشانی مانگ کر اس کے راستے کو چھوڑا گیا، اللہ نے چھوڑنے والوں کو بہت برا عذاب دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کے والدہ کی پوجا کی جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، اے اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں؟ میں تو ان کو ہمیشہ بس یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب اللہ کی پوجا کرو۔ انبیاء نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان اقوام کی بدنصیبی تھی کہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا،
پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے زمین اور آسمان میں جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کا ہے، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی غضب پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اس کو خیریت سے رکھیں تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافروں کے طعن و تشنیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ڈھارس بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کوئی ذرہ زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف ہے۔ اس بارے میں اللہ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے باپ آزر اور اپنے قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھولا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کر دیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں، اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ تاہم سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے بہرہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔